ایک مرتبہ ایک شخص حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ میں شطرنج کے کھیل پر بڑا تعجب کرتا ہوں کہ یہ کھیل ایک مربع فٹ کے تختے پر 14 خانوں میں کھیلا جاتا ہے، اور اگر ان خانوں میں 1,00,000 مرتبہ بھی شطرنج کھیلی جائے تو ہر بار بازی مختلف ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں اس سے کہیں زیادہ بڑے امر پر تعجب کرتا ہوں۔ وہ شخص حیران ہوا کہ اس سے بڑے امر پر؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ انسان کا چہرہ ایک بالشت بھر کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارب ہا ارب بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ لوگوں کو پیدا فرمایا، اور کسی کے چہرے کہ ایک شخص کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا، ایک کی آنکھیں دوسرے سے نہیں ملتی، ایک کی کان دوسرے سے نہیں ملتے، ایک کے ہونٹ دوسرے سے نہیں ملتے، بلکہ یہ بالشت بھر کا اس کا چہرہ ہے۔ انسان کے ہاتھوں میں 2-2.5 انچ کے یہ انگوٹھے ہیں، ایک شخص کے انگوٹھوں کی لکیریں دوسرے سے نہیں ملتی، بلکہ ایک ہی شخص کے 2 انگوٹھوں کی لکیریں آپس میں میچ نہیں ہوتی۔ یہ اگر بنانے والی ذات ہے تو وہ بھی وحدہ لا شریک ذات ہے، اور یہی بات فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے سبحان ہے وہ ذات جس نے چربی کی ایک بوٹی سے دکھوایا اور نرم ہڈی سے سنوایا، اور پھر گوشت کے ایک ٹکڑے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلوایا، اسے قوت گویائی عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے کہ جو لوگ انسان کو محض ایک اتفاقی حادثہ سمجھتے ہیں وہ اس بات کی کیا توجیہ کریں گے کہ جسم پورا انسان کا گوشت سے بھرا ہوا ہے، لیکن صرف بولنے کی خاصیت زبان کو ہی کیوں ملی؟ پورے جسم میں چربیاں ہیں لیکن صرف آنکھوں کو دیکھنے کی سعادت ملی، بقیہ جسم کے اندر چربی کا حصہ وہ بینائی کا آلہ کیوں نہ بن سکا؟ اسی طرح بہت سارے جسم کے اندر انسان کے نرم ہڈیاں ہیں، لیکن یہ صرف سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کانوں کو ہی کیوں عطا فرمائی؟ بہرحال اگر کوئی شخص محض ہٹ دھرمی پر اتر آیا تو اس کو اقرار کرنا پڑے گا کہ انسان کی تخلیق نہ کوئی اتفاقی حادثہ ہے اور نہ کسی فطری ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے، بلکہ وہ مکمل طور پر اس خلاق واحد عز و جل کی قدرت اور حکمت کا حسین شاہکار ہے۔ گویا کہ انسان کا یوں تو پورا جسم اور بالخصوص اس کے ہر اعضاء اور چہرہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر بندہ غور و فکر کرے تو یہ بھی رب کریم کی وحدانیت کا شاہکار ہے، اور اسی سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں وحدانیت کا پتہ چل جاتا ہے، جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اس سے استدلال فرما رہی ہے اور مولا کائنات کی ذات ہمیں سمجھا رہی ہے۔